محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کمانڈو عمران جبران اور للی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پولیس انسپیکٹر نے سپاہیوں کو حکم دیا انہیں گرفتار کر لو۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی ویگن میں گھس آئے اور انہوں نے للی، جبران اور عمران کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر نکالا اور ان کے ہاتھ پیچھے کر کے ہتھکڑیاں لگا دی۔ پولیس انسپیکٹر نے کہا ویگن کی تلاشی لو۔ 4 سپاہی ویگن کی تلاشی لینے لگے۔ سیٹ کے نیچے سے سٹین گنیں اور دستی بم برآمد ہو گئے۔ پولیس انسپیکٹر نے چلا کر کہا اسلحہ قبضے میں کرو اور انہیں پولیس اسٹیشن لے چلو، جلدی جلدی۔ مسلح پولیس نے للی، عمران اور جبران کو پولیس کی ایک گاڑی میں دھکیل دیا اور گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف دوڑنے لگی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور آنن فانن ہو گیا کہ عمران اور جبران کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی نے مخبری کر دی تھی۔ پولیس کو خبر ہو گئی تھی اور پولیس نے چھاپا مار کر ان سب کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب تک پولیس کی گاڑیاں پولیس اسٹیشن تک نہ پہنچی، عمران یہی سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ سارا مشن انتہائی رازداری کے ساتھ شروع ہوا تھا، پھر پولیس کو کیسے خبر ہو گئی؟ جبران بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ان دونوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ مخبر کون ہے جس نے پولیس کو اس کمانڈو آپریشن کی خبر کر دی تھی۔ تھانے پہنچ کر للی، کمانڈو عمران اور جبران کو الگ الگ جگہوں پر بند کر دیا گیا۔ یہ ایک تنگ و تاریک کوٹڑی تھی جس کے ننگے فرش پر عمران سر جھکائے بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ کسی وقت اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا کہ کہیں یہ سب کچھ انہیں گرفتار کرنے کے لیے ایک جال تو نہیں بچھایا گیا تھا، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عمران کی ہتھکڑی کھول دی گئی۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد تنگ و تاریک کوٹڑی میں 3 مسلح پولیس کانسٹیبل آئے۔ ان کے ساتھ ایک سفید کپڑوں والا آدمی بھی تھا جو CID کا آدمی تھا۔ عمران کو ہاتھ پیچھے کر کے ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اس کے بعد اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے جا کر ایک ویگن میں دھکیل کر ویگن کا دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ یہ ویگن قیدیوں کو جیل سے لے جانے اور لانے والی تھی جس کی کوئی کھڑکی نہیں تھی، صرف اوپر کر کے سلاخوں والے روشن دان سے بنے ہوئے تھے۔ ویگن کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ عمران کو للی اور جبران کی کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے۔ ویگن کافی دیر تک دلی کی سڑکوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد وہ ایک طرف کو گھومی اور کچے راستے پر آ گئی۔ یہاں ویگن کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ آخر ویگن ایک جگہ رک گئی۔ عمران کو باہر نکالا گیا۔ اس نے دن کی روشنی میں دیکھا کہ وہ دلی کے پرانے قلعے کے سامنے کھڑا ہے۔ دلی کا پرانا قلعہ بڑی تاریخی روایات کا حصہ ہے۔ یہی وہ قلعہ ہے جہاں سن 1947 کے فسادات میں جب ہندو سکھ مل کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے تو دلی کے مسلمان جانیں بچا کر اس قلعے میں آ گئے تھے۔ بعد میں اس قلعے کو ریفیوجی کیمپ بنا دیا گیا اور یہیں سے مسلمانوں کے خاندان ہجرت کر کے کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچے تھے۔ 47 میں یہ قلعہ بالکل ویران پڑا تھا اور آس پاس میں کوئی آبادی نہیں تھی، مگر اس قلعے میں پولیس اور انٹیلیجنس والوں کی بارکیں بنی ہوئی تھیں اور اس کے آس پاس بھی کالونیاں بن گئی تھیں۔ لیکن قلعے میں کسی شہری کو بغیر اجازت نامے کے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس قلعے کے بارے میں ہی عمران نے سن رکھا تھا کہ وہاں قیدیوں کو ایسی اذیتیں دی جاتی ہیں اور اس قدر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے کہ یہاں سے کبھی کوئی قیدی زندہ نہیں نکل سکا۔ اس قلعے میں دی جانے والی انسانیت سوز اذیتوں اور تشدد کی شہرت کمانڈو عمران نے سن رکھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس اب اسے زندہ نہیں چھوڑے گی اور اسی قلعے میں اذیتیں دے دے کر اسے ہلاک کر دے گی۔ لیکن دوسرے ہی دن اسے پرانے قلعے سے نکال کر ایک بند ویگن میں بٹھا کر کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے قیدیوں والی بند ویگن میں بٹھایا گیا ہے تو کہیں قریب ہی لے جایا جائے گا، لیکن اس کا یہ خیال بھی غلط نکلا۔ اسے صبح کے وقت ویگن میں سوار کرایا گیا تھا۔ ویگن مسلسل چلتی رہی۔ دوپہر کو ایک جگہ ویگن روک کر اسے کھانے کو 1.5 روٹی کے ساتھ تھوڑی سی دال دی گئی۔ اس کے بعد ویگن پھر چل پڑی۔ ویگن کی چھت کے ساتھ سلاخوں والے 3-4 ہوادان بنے ہوئے تھے، صرف ان میں سے عمران باہر دیکھ سکتا تھا۔ باہر اسے کسی وقت درخت پیچھے کو جاتے نظر آ جاتے تھے۔ شام تک ویگن سفر کرتی رہی۔ شام ہو گئی تھی جب اسے ویگن میں سے اتارا گیا۔ اتارنے سے پہلے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ یہ پٹی کالے کپڑے کی تھی اور اس طریقے سے باندھی گئی کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ عمران نے شٹ کرتے ریلوے انجن کی آواز سنی تو اس سے اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ریلوے اسٹیشن ہے، مگر آواز میں شور بالکل نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کوئی معمولی سا دیہاتی اسٹیشن تھا۔ اسے ایک بینچ پر بٹھا دیا گیا۔ ہتھکڑی اسے ویگن میں ہی لگا دی گئی تھی۔ پھر ریل گاڑی کے پلیٹ فارم پر آنے اور رکنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کے سپاہی اسے اٹھا کر ایک ڈبے میں لے گئے۔ ریل گاڑی چل پڑی۔
ایک رات اور دوسرے دن کی سپہر تک ٹرین سفر کرتی رہی۔ عمران کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بھارتی انٹیلیجنس اور پولیس اسے کہاں لیے جا رہی ہے۔ دوسرے دن سپہر کے وقت اسے ٹرین سے نکال کر دوبارہ ایک ویگن میں بٹھا دیا گیا اور ویگن چل پڑی۔ ٹرین میں سارا راستہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہی تھی۔ صرف ویگن میں بٹھانے کے بعد پٹی اتار دی گئی۔ اس دفعہ ویگن 1-1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد رک گئی۔ اس کی آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ دی گئی اور اسے باہر نکالا گیا۔ اس نے فضا میں سمندر کے پانی کی بو محسوس کی۔ ہوا مرطوب تھی۔ یہاں اسے ایک چھوٹے سٹیمر میں سوار کر دیا گیا۔ سٹیمر جب پانی میں چلا تو عمران نے اندازہ لگایا کہ اس کو سمندر میں کسی گمنام جزیرے پر لے جایا جا رہا ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد عمران کی آنکھوں پر سے پٹی اتار دی گئی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک سٹیمر میں بیٹھا ہے جو سمندر میں پتھروں اور چٹانوں کے درمیان ایک جگہ رک گیا ہے۔ اس کے ساتھ 4 مسلح سپاہی تھے۔ یہاں عمران کو دوبارہ ہتھکڑی لگا دی گئی۔ کنارے پر نیلی وردیوں والے کچھ سپاہی قسم کے 10-12 آدمی کھڑے تھے جنہوں نے اسٹین گنیں پکڑ رکھی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عمران کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جو سپاہی عمران کے ساتھ اس جگہ تک آئے تھے انہوں نے کاغذ پر نیلی پوش افسر سے دستخط کرائے۔ شاید یہ ایک خطرناک جاسوس کی وصولی کے کاغذات تھے۔ نیلی پوش سپاہی عمران کو لے کر درختوں کے درمیان ایک طرف کو چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد درخت پیچھے رہ گئے۔ عمران نے دیکھا کہ سامنے ایک اونچی پتریلی فصیل ہے جس پر موت کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ یہ فصیل قلعے کی طرح ایک اونچے ٹیلے پر بنی ہوئی ہے اور اس کے چاروں طرف 4 اونچی مچانیں بنی ہیں۔ عمران نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی جیل ہے اور یہ مچانیں مشاہداتی چوکیاں ہیں جہاں سرچ لائٹیں لگی ہوں گی اور مشین گنوں کے مورچے بھی ہوں گے۔ ٹیلے پر فصیل تک جانے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد فصیل کے چھوٹے گیٹ پر آ گئے جو موٹی موٹی سلاخوں والا گیٹ تھا۔ گیٹ کے اندر صحن تھا جہاں 2 ٹرک کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ گیٹ پر 2 مسلح نیلی پوش کھڑے تھے۔ عمران حیران تھا کہ آخر اسے اتنی دور لا کر قید میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی۔ اسے جہاں چاہے قید میں ڈالا جا سکتا تھا۔ انڈیا میں جیلوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ معمہ عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک عمران کو وہاں کوئی ایسا آدمی دکھائی نہیں دیا تھا جو اپنے لباس اور وضاقتہ سے قیدی لگتا۔ 3-4 آدمی جو دکھائی دیے وہ نیلی وردیوں والے ہی تھے جو اس جیل کی عمارت کے عملے کے آدمی ہی لگتے تھے۔ عمران کو اس پراسرار جیل کے آفس میں لے جایا گیا جہاں اس کی فوٹو اتاری گئی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان لیے گئے۔ یہاں سے اسے ایک اور کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کمرے میں 2 نیلی پوش آدمیوں نے عمران کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اس کو سارے کپڑے اتار کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ عمران ذرا جھجکا۔ اسے شرم محسوس ہوئی کہ وہ اتنے لوگوں کے سامنے کیسے اپنے سارے کپڑے اتارے۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کی کمر میں اتنے زور سے لات ماری کہ وہ منہ کے بل گر پڑا۔ ساتھ ہی اس آدمی نے چلا کر کہا، تم نے ہمارا حکم نہیں سنا، کپڑے اتار کر سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ عمران کوئی کمزور نوجوان نہیں تھا، صحت مند اور سخت جان تھا، مگر پشت پر اتنے زور سے لات ماری گئی کہ عمران کی آنکھوں کے آگے دیر تک تارے ناچتے رہے۔ اس نے سوچا کہ عافیت اسی میں ہے کہ ان کا حکم مان لیا جائے۔ اس نے سارے کپڑے اتار ڈالے اور سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک فوارہ لگا تھا جس کا رخ نیچے کو تھا۔ یہ شاور تھا جیسے غسل خانے میں لگے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہوا، شاور میں سے نیم گرم پانی کی فوار نکل کر اس کے اوپر گرنے لگی۔ اس پانی میں کوئی جراثیم کش دوا ملی ہوئی تھی۔ شاور میں سے پانی بڑی تیزی سے گر رہا تھا۔ عمران دونوں ہاتھوں سے جسم ملنے لگا۔ جب وہ نہا چکا تو شاور کا پانی بند ہو گیا۔ ایک آدمی نے اسے ایک نیلا پاجامہ اور نیلا کرتا دیا۔ اسے پہن لو۔ اس نے کرتا پاجامہ پہن لیا۔ پاجامے میں ازار بند نہیں تھا بلکہ الاسٹک لگا ہوا تھا۔ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ انڈیا میں کسی دور دراز جگہ پر سمندر کے اندر کوئی گمنام جیل ہے۔ یہاں انتہائی خطرناک اور ایسے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں دوبارہ مہذب انسانوں کی دنیا میں واپس نہیں جانا ہوتا تھا، یا پھر جنہیں کچھ عرصے بعد موت کے گھاٹ اتارا جانا ہوتا تھا، کیونکہ یہ جیل اس قدر مہذب دنیا سے دور تھی کہ وہاں قیدیوں کی حالت زار کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ پاجامہ کرتا پہنانے کے بعد عمران کو ٹین کا ایک مگ اور ایک تھالی دی گئی۔ 2 مسلح نیلی پوش عمران کو اپنی تحویل میں لیے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر ایسی جگہ آ گئے جہاں اونچی چھت کے نیچے ساتھ ساتھ کتنی ہی کوٹڑیاں بنی ہوئی تھی۔ ہر کوٹڑی کا دروازہ لوہے کی موٹی سلاخوں والا تھا۔ کوٹڑی کے اندر لیٹنے کے لیے پتھر کا ایک بینچ بنا ہوا تھا۔ کوٹڑی کی پچھلی دیوار کے آگے 4-5 فٹ اونچی دیوار بنی ہوئی تھی۔ بعد میں عمران کو معلوم ہوا کہ اس دیوار کے پیچھے لیٹرین تھی، یعنی ایک کموڈ بنا ہوا تھا جو فلش والا تھا۔ ایک نلکا تھا جس کے نیچے پانی والا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ گویا اب اسے اس کوٹڑی میں اس وقت تک رہنا تھا جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ عمران کو اس کوٹڑی میں بند کر کے تالا لگا دیا گیا۔ وہ پتھر کے بینچ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ آخر بھارت کی پولیس کو اسے اتنی دور اس جیل میں لا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس لیے کہ اس جیل میں کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے چاروں طرف سمندر تھا؟
یا ہو سکتا ہے یہ دور افتادہ گمنام جیل ہو جہاں قیدی کے ساتھ جو چاہے سلوک کیا جا سکتا تھا، جتنی چاہے اذیت دی جا سکتی تھی اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسے ہلاک بھی کر دیا جاتا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ عمران کو اپنے دوست اور ساتھی کمانڈو جبران کا خیال آ گیا کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگا، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ جبران جہاں بھی ہوگا وہاں سے فرار ہونے کی ضرور کوشش کرے گا۔ خود عمران نے بھی اس پراسرار جیل سے فرار کی ترکیبوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ساتھ والی کوٹڑیاں خالی ہیں، اس طرف سے کسی قیدی کی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ رات ہو گئی، کوٹڑی کے آگے راہداری کی بتیاں روشن ہو گئی۔ جیل کا ایک ملازم پوش عمران کو 2 روٹیاں اور اس کے ڈونگے میں دال ڈال کر چلا گیا۔ عمران نے ملازم سے پوچھا اس جیل کا نام کیا ہے؟ نیلی پوش ملازم نے کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جیل کے 2 ہٹے کٹے آفیسر عمران کی کوٹڑی میں آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مسلح نیلی پوش بھی تھا۔ یہ مسلح نیلی پوش کوٹڑی کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ دونوں آفیسر عمران کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران بینچ پر بیٹھا تھا۔ دونوں افسروں کے رنگ گہرے سانولے تھے اور آنکھوں میں جلادوں والی منگولانہ چمک تھی۔ ان میں سے ایک افسر نے عمران کو حکم دیا بینچ چھوڑ کر نیچے فرش پر بیٹھ جاؤ۔ عمران بینچ سے اٹھ کر نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ دونوں افسر بینچ پر بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے باری باری عمران سے سوال کرنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلا سوال جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ تم پاکستان کے کس شہر کے رہنے والے ہو؟ عمران نے یوں ہی کہہ دیا میں جہانگیر آباد کا رہنے والا ہوں۔ افسر نے پوچھا یہ جگہ پاکستان میں کہاں ہے؟ عمران نے کہا یہ بارڈر کے قریب ایک گاؤں ہے، میں اس گاؤں کا ہوں۔ دوسرے افسر نے پوچھا تمہارے ساتھ کتنے دہشت گرد انڈیا میں داخل ہوئے تھے؟ عمران نے جواب دیا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، مجھے حکومت پاکستان نے بھی نہیں بھیجا، میں اپنے طور پر اپنے کشمیری مجاہدین بھائیوں کی مدد کرنے اکیلا ہی بارڈر کراس کر کے آیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایک افسر نے گرج دار آواز میں کہا۔ عمران نے کہا میں تو یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے افسر نے عمران کو بالوں سے پکڑ کر اسے 2-3 زبردست جھٹکے دیے اور کہا ہم تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دیں گے جب تک تم ہمارے ایک ایک سوال کا صحیح جواب نہیں دے دو گے، اور ہم اس کی تصدیق نہیں کرا لیں گے تمہیں مرنے نہیں دیا جائے گا، تمہیں زندہ رکھا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، اس جگہ سے تم اپنی زندگی میں فرار نہیں ہو سکو گے، اور یہ کہ تمہاری قسمت میں ایک اذیت ناک موت لکھ دی گئی ہے، لیکن اگر تم نے سچ بولا، ہمارے سوالوں کے سچ جواب دیے اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی، تو تمہیں رات کے وقت ایک سمندری جہاز میں سوار کروا کر ایک دوسرے ملک کے ساحل پر پہنچا دیا جائے گا جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اور جہاں سے تم اپنے ملک کے سفارت خانے سے رابطہ پیدا کر کے اپنے وطن پاکستان واپس جا سکو گے۔ اور یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے، اگر تم نے ہمیں ہماری مطلوبہ معلومات فراہم کر دی تو ہم ایک مرد کی طرح اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ ہم تمہیں آج کی رات اور کل کے دن کی مہلت دیتے ہیں، تم اچھی طرح سے غور کر لو۔ اس کے بعد دونوں افسر چلے گئے۔ عمران بینچ پر لیٹ گیا، اس نے آنکھیں بند کر لی اور سوچنے لگا کہ اس پھانسی گرد سے کس طرح فرار ہوا جائے۔ موت سے وہ نہیں ڈرتا تھا، لیکن بے بسی کی موت اسے گوارا نہیں تھی۔ اگر دشمن سے جنگ کرتے ہوئے یا دشمن کی قید سے فرار ہوتے ہوئے موت آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن دشمن اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے موت کی نیند سلا دے یہ عمران کو گوارا نہیں تھا۔ رات ہو گئی تھی، کوٹڑی کے سامنے جو راہداری تھی وہاں روشنی تھی، اور ایک نیلی پوش گارڈ تھوڑی دیر بعد سلاخوں والے دروازے کے آگے سے گزر جاتا تھا۔ کسی وقت وہ اندر جھانک کر عمران کو دیکھ بھی لیتا تھا۔ عمران کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ کوٹڑی کی پچھلی دیوار کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور لیٹرین کے آگے جو 3-4 فٹ کی دیوار بنی ہوئی تھی اس کی اوٹ میں بنے ہوئے کموڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ رفع حاجت کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ نیلی پوش گارڈ دروازے کے آگے سے گزرا تو اس نے عمران کو کموڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور آگے گزر گیا۔ عمران نے لیٹرین کے فرش کو اس جگہ سے دیکھا جہاں کوٹڑی کی پچھلی دیوار اوپر اٹھتی تھی۔ یہ دیوار اینٹ کے سائز کے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی اور اس کی سیمنٹ کی ٹیپ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ عمران نے ایک جگہ سے ٹیپ کے سیمنٹ کو ناخن سے کھرچا تو پلسٹر نیچے گر پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس دیوار پر قسمت آزمائی جا سکتی تھی۔ وہ پتھر کی دوسری اینٹ کے پلسٹر کو کھرچ رہا تھا کہ نیلی پوش گارڈ کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمران بالکل سیدھا ہو کر کموڈ پر بیٹھ گیا۔ دیوار کے پیچھے سے اس کی گردن اور سر صاف نظر آ رہا تھا۔ گارڈ سلاخوں میں جھانکتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس گارڈ کی موجودگی میں دیوار کا پتھر اکھیڑنا ناممکن تھا۔ وہ کموڈ پر سے اٹھا اور کوٹڑی کے بینچ پر آ کر لیٹ گیا۔ جب کافی رات گزر گئی تو نیلی پوش گارڈ کی گشت بند ہو گئی۔ شاید وہ چلا گیا تھا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا گارڈ ڈیوٹی پر آ رہا تھا، مگر وہاں دوسرا گارڈ کوئی نہ آیا۔ اب میدان خالی تھا۔ کوٹڑی میں دھیمی دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ عمران اٹھ کر سلاخوں کے پاس گیا اور اس نے جتنا باہر جھانک سکتا تھا دائیں بائیں جھانک کر دیکھا۔ راہداری خالی پڑی تھی اور وہاں کوئی گارڈ نہیں تھا۔ شاید آدھی رات کے بعد گارڈ چلے جاتے تھے۔ وہ ایسا کرنے میں حق بجانب تھے کیونکہ وہاں سے کسی قیدی کا فرار ہو جانا واقعی ناممکن تھا۔
عمران کو جب یقین ہو گیا کہ میدان خالی ہے اور اب کوئی گارڈ گشت لگاتا کوٹھڑی کے سامنے سے نہیں گزرے گا تو وہ اٹھا اور دیوار کی اوٹ میں کموڈ کے قریب زمین پر بیٹھ گیا اور مدھم روشنی میں دیوار کی اس پتھریلی اینٹ کا جائزہ لینے لگا جس کی ٹیپ کا پلستر اس نے اکھاڑ دیا تھا۔ عمران نے پتھر کو 2-3 زور سے مکے مارے، پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا، شاید وہ پہلے سے ہی ہل چکا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد عمران نے پتھر کی اینٹ کو دیوار میں سے باہر نکال لیا۔ اس نے چوکور شگاف کے اندر ہاتھ ڈال کر ٹٹولا، پیچھے پتھر کی اینٹوں کی ایک اور دیوار تھی۔ عمران نے ہاتھ اندر ڈال کر دوسری دیوار کی اینٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ یہ اینٹیں بڑی مضبوطی سے لگی ہوئی تھی، کوئی بھی پتھر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ عمران نے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر پتھروں کو 3-4 دفعہ زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا، دوسری اینٹ بھی اپنی جگہ سے ہل گئی۔ اس کے آگے کا مرحلہ بڑا خطرناک تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اینٹ اکڑ کر دوسری طرف گرے۔ خدا جانے دوسری طرف کیا تھا، اینٹ کے گرنے سے ضرور شور پیدا ہوگا اور جیل کے پہرے داروں کو فوراً علم ہو جائے گا کہ فلاں کوٹھڑی کی دیوار میں سیند لگائی جا رہی ہے۔ مگر اینٹ کو اکھاڑنا بھی ضروری تھا، مگر اس طرح اکھاڑنا تھا کہ اینٹ باہر کی طرف گرنے کی بجائے اندر کی طرف گرے۔ عمران بینچ پر آ کر لیٹ گیا، اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ فرش پر سے اٹھتے ہوئے اس نے سامنے والی اکھڑی ہوئی اینٹ واپس دیوار میں جوڑ دی تھی اور فرش پر جو تھوڑا سا پلستر بکھرا ہوا تھا اسے ہاتھ سے دیوار کے ساتھ پھیلا دیا۔ نیلی پوش گارڈ دروازے کی سلاخوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا، گارڈ کوٹھڑی میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور کوٹھڑی کے آگے راہداری میں اس نے دوبارہ گشت لگانی شروع کر دی۔ اس کا مطلب تھا کہ آدھی رات کے بعد صرف 1 گھنٹے کا وقفہ ایسا آتا تھا جس میں راہداری بالکل خالی ہوتی تھی اور کوئی گارڈ گشت نہیں لگاتا تھا۔ ہر 5 منٹ کے بعد گارڈ کوٹھڑی کے آگے سے ٹہلتا ہوا گزر جاتا تھا۔ اب عقبی کموڈ کی دیوار کو کھرچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عمران نے یہ کام اگلی رات کے لیے ملتوی کر دیا۔ بیچ میں ایک بار وہ اٹھ کر دیوار کے پاس گیا اور کموڈ پر بیٹھ کر یہ ظاہر کیا کہ وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے دیوار کے نیچے فرش پر بکھرے ہوئے پلستر کے ذرات کو زیادہ پھیلا کر صاف کر دیا تھا اور دیوار کی پتھریلی اینٹ کو بھی اس طرح دیوار میں لگا دیا تھا کہ دن کے وقت اگر کوئی آ کر اسے دیکھے تو اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ اس جگہ سے اینٹ کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمران واپس آ کر بینچ پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس پر غنودگی طاری ہونے لگی، وہ سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب گارڈ نے سلاخوں پر زور زور سے 3-4 مرتبہ ڈنڈا مارا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ راہداری میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ نیلی پوش گارڈ اسے گورتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ بینچ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے دوسری کوٹھڑیوں کی سلاخوں پر بھی گارڈ کے ڈنڈے مارنے کی آواز سنی۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران کی کوٹھڑی کے علاوہ دوسری کوٹھڑیوں میں بھی قیدی موجود تھے۔ سلاخوں پر ڈنڈے مارنے کی 2 بار آواز آئی تھی۔ اس قطار میں عمران کے علاوہ اور قیدی بھی تھے۔ کچھ دیر کے بعد جیل کا ایک ملازم عمران کو ایک باسی روٹی اور پتلی چائے دے گیا۔ عمران نے ناشتہ زہر مار کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد نیلی پوش گارڈ آیا، اس نے تالا کھول دیا اور عمران سے کہا، باہر آ جاؤ۔ عمران خاموشی سے اٹھ کر کوٹھڑی سے باہر آ گیا۔ راہداری میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 اور قیدی اپنی اپنی کوٹھڑیوں کے باہر کھڑے تھے۔ 2 نیلی پوش سپاہی ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب عمران بھی باہر آ گیا تو سپاہی ان تینوں کو اپنے درمیان میں لے کر راہداری میں سے گزرتے ہوئے جیل کے پچھواڑے آ گئے۔ یہاں ایک کشادہ صحن تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ صحن کی دیوار کے اوپر مچان پر مسلح سپاہی اپنے مشین گن کے مورچے میں بیٹھے صحن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صحن میں 6-7 اور بھی قیدی تھے جو ان سے پہلے وہاں ٹہل رہے تھے۔ نیلی پوش سپاہی نے عمران سے کہا، تمہیں 1 گھنٹہ چلنے پھرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔